الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. رسم کی دو قسمیں ہیں، رسم قیاسی اور رسم اصطلاحی. رسم قیاسی سے مراد جو ہے وہ عام جو کتابت کے قوانین ہیں وہ رسم قیاسی کہلاتے ہیں، اور رسم اصطلاحی سے مراد جو ہے وہ رسم عثمانی ہے، وہ رسم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا صحابہ کرام کو پورا قرآن پاک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوانے کی بنیاد پر بعد میں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جمع میں بھی آیا، اور اسی طرح جمع عثمانی میں بھی آیا. اس کے 6 قواعد ہیں، جن میں سے پہلا قاعدہ حذف کا تھا، اور یہ بڑا مفصل قاعدہ تھا. اس کے تحت جو ہے حروف مدہ الف واو یا اس کا حذف، پھر اس کے ساتھ ہی لام کا حذف اور نون کا حذف، یہ 5 چیزوں کا حذف کی تفصیلات ہمیں پڑھ لیتی ہیں، اور بڑی تفصیل حذف ہی کی تھی. اب ہمارے پاس جو ہے رسم اصطلاحی کا دوسرا قاعدہ باب الزیادہ ہے، اس کو جو ہے ہم آج دیکھتے ہیں. پڑھیے جی، صفحہ نمبر 92، کتاب علم الرسم جو کلیۃ القرآن سے طبع ہوئی ہے. آغاز کیجیے جی. جی مہر پڑھیے. باب زیادہ. مصاحف میں زائد واقع ہونے والے حروف 3 ہیں: الف، واو، یا. ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل درج ذیل ہے. زیادت الف کا بیان. شیخین نے ہر جگہ مئتا اور مئتین میں میم کے بعد الف کے زائد ہونے پر اتفاق کیا ہے. لَأَذْبَحَنَّهُ النَّمْلُ. ویسے تو ہمارے ہاں جو عام رسم قیاسی ہے اس میں بھی میاں اسی طرح لکھتے ہیں، الف اس میں زائد ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے. ویسے نہیں، شاید غالباً ضروری نہیں ہے. نہیں سروس بار میں زائد نہیں لکھا جاتا. خیر میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، ایک منٹ. یہ گروپ میں ذرا دیکھیں، عربی میں ایسے میاں ایسے بھی لکھا جاتا ہے. جو ایک شوشہ ڈال دیتے ہیں. نہیں عربی میں میاں ایسے لکھ لیتے ہیں. ادھر دیکھیں ذرا، عربی میں میاں ایسے لکھا جاتا ہے. قرآن پاک میں ایسے لکھنا جائز نہیں ہے. قرآن پاک میں الف ڈال کے لکھیں گے، یہ جیسے میں نے لکھا ہے. قرآن کا میاں یوں لکھا جائے گا. رسم قیاسی میں میاں اس وقت لکھا جاتا ہے جیسے اوپر میں نے لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ عام عربی جو عام عربی ہے نا، جس کو ہم رسم قیاسی کہہ رہے ہیں، اس میں الف لکھنا ضروری نہیں ہے. چلے پڑھے بارے. شیخین نے ہر جگہ مئتا اور مئتین میں میم کے بعد الف کے زائد ہونے پر اتفاق کیا ہے. لَأَذْبَحَنَّهُ النَّمْلُ میں لام کے بعد الف کے زیادہ ہونے، اور لَكِنَّ الْكَهْفِ میں نون کے بعد الف کے زیادہ ہونے، اور لِشَيْءٍ میں شین کے بعد الف کے زیادہ ہونے، اور ہر جگہ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. یہ اس شيء کی بات ہو رہی ہے، وہ شيء الف کے ساتھ لکھا ہوا جیسے کہ یہاں لکھا ہوا کتابت میں. ویسے تعامل اللہ علی کل شيء قدیر میں الف نہیں لکھتے نا. چلیے جی. لِشَيْءٍ میں شین کے بعد الف کے زیادہ ہونے، اور ہر جگہ انا اور الظنون الاحزاب میں نون کے بعد الف کے زیادہ ہونے، اور الرسول السبیل معا فی الاحزاب اور سلاسل الدہر میں لام کے بعد الف کے زیادہ ہونے، اور جزاء تفتأ میں انمرؤ النساء میں واو کی شکل میں حمزہ کے بعد الف کے زیادہ ہونے، اور الربا میں واو کی شکل میں الف کے بعد الف کے زیادہ ہونے، اور ہر جگہ لفظ ابنا میں با سے پہلے الف کے زیادہ ہونے، اور ولا تیأسوا یوسف میں تا اور یا کے درمیان الف کے زیادہ ہونے، اور یأسوا یوسف الرعد میں دو یا. نہیں انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ہے نا. انه لا ييأس، اب وہ یہی اسو میں بھی الف میں لکھتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے. حالانکہ عام قواعد میں یہ الف نہیں لکھا ہوتا. ویسے اس کی وجہ تو قراءتوں کا اختلاف ہے نا. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، امام بزی کی قراءت ہے. چلیے بہرحال ہاں جی. اچھا، یوسف اور رعد میں دو یاؤں کے درمیان الف کے زائد ہونے پر بھی شیخین نے اتفاق کیا ہے.
یہ سارے جو کلمات نا جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں یہ ہم تک نورانی کہتے کہ آخر پہ یہ کلمات لکھے جاتے ہیں سارے، اور ان الفات کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ الفات لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے یہ پہلے۔ استیئسو، استیئسا میں الف کے حذف و اثبات دونوں کے جواز پر شیخین کا اتفاق ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے دونوں وجوہ کو مستحسن قرار دیا ہے، جبکہ امام دانی رحمہ اللہ عراقی مصاحف میں کثرت کی بنیاد پر حذف کو پسند کیا ہے۔ وَلَأَوْضَعُوا عراقی التَّوْبَةَ، مسائل مراد کیا؟ آج کل کے مسائل مراد نہیں ہے اس سے، وہ جو پرانے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے مختلف نسخے لکھنے کے بعد جو مختلف علاقوں کی طرف روانہ اس کو فرمایا تھا نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَأَوْضَعُوا التَّوْبَہ میں لام کے بعد الف کے زیادہ ہونے پر اتفاق ہے، مگر امام ابو داود نے حذف کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے بعض مدنی مصاحف کے حوالے سے وَجِیءَ یومئذ الفجر میں میم کے بعد اور لَأَتَوْهَا الْأَحْزَابَ اور لَأَنْتُمْ الْحَشْرَ اور یہ کیا ورڈ ہے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، یہ ہے لِأُولِی لی آل عمران الصافات میں لام کے بعد الف کی زیادتی نقل کی ہے، لیکن انہوں نے خود یہ حذف۔ جی یہ کلمہ دیکھیں کیا کلمہ ہے، لِأُولِی کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے سورہ صافات میں دیکھ لیں کلمہ، قرآن پاک کھولیں گا، یہ لِأُولِی کلمہ جو ہے کہاں آیا ہے؟ لِأُولِی لام کے بعد الف، کیسے لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ہاں جی، کوئی دیکھے ذرا، کوئی آپ میں سے بہنیں سورہ صافات جو ہے قرآن پاک کا نسخہ اللہ کھول کے دیکھیں، لِأُولِی لام کے بعد الف کی زیادتی نقل کی ہے، لیکن انہوں نے خود حذف کو اختیار کیا ہے امام ابو داود نے، تو بس وہ ٹھیک ہے، آپ کو مثال ملے گی نہیں اس کی، اس جیسے صافات اور آل عمران۔ آل لی عمران میں سے اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو آل عمران کا تو آخری رکوع دیکھیں، سب سے آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الابصار، لیکن وہاں اصل بات وہی ہے، کہہ رہے ہیں انہوں نے بعض مسائل میں دیکھا کہ کہتے ہیں کہ الف لکھا ہوا، لیکن عملاً اختیار انہوں نے خود بھی اس کو نہیں کیا نا، جی اختیار انہوں نے اس کو نہیں کیا نا عملاً، بات تو باقاعدہ لکھنے میں تو یہ کلمہ اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے قرآن میں عام لکھا جا رہا ہے۔ چلیے جی، اور لَأَنْتُمْ لَأَتَوْهَا لِأُولِي معًا میں اسی حذف پر عمل ہے، اور دونوں جیء میں ذاتی الف پر عمل ہے، اور امام شاطبی رحمہ وجیہ یومئذ بجہنم اگر آپ دیکھیں سورہ فجر میں تو جی الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور امام شاطبی رحمہ اللہ نے بھی وجیء معًا اور لِأُولِي معًا میں امام ابو مان داود سے مراد کیا رحمہ ہے؟ دیکھو مان ہے یعنی جی دونوں جگہوں پہ، یعنی دونوں جگہوں پہ، ہاں جی، چلیں معًا میں امام ابو داود رحمہ اللہ کی اتباع کی ہے۔ یہ دونوں لفظ المقنع پر العقیلہ کے زیادات میں سے ہیں۔ المقنع شیخ جو ہے نا یہ وہی ہے نا امام دانی کی کتاب جس کو امام شاطبی نے العقیلہ میں اس کا نظم کیا ہے نا۔ جی، چلیے، شیخین نے واو جمع متطرفہ متصل بالفعل یا متصل باسم الفاعل کے بعد الف کے زیادہ ہونے پر اتفاق کیا ہے، جیسے آمنو، لا تفسدو، فسعو، کاشفو، اس مرسلو۔ سینکڑوں مثالیں ہیں نا، جہاں بھی لفظ آمن آ جائے گا آخر میں الف زائد لکھا ہوتا ہے نا، پڑھنے میں نہیں آتا یہ الف عام طور پر۔ جی، چلیے، لیکن 6 افعال اس قاعدے سے مستثنی ہیں اور وہ الف کے بغیر لکھے جاتے ہیں، وہ ہیں باؤ، جاؤ جیسے بھی آئیں، فاؤ البقرہ، وعتو الفرقان، سعو سبا، تبوؤ الحشر۔ ہاں جی، شیخین نے لفظ لتربوا الروم اور آذو نہیں الاحزاب، نہیں تربوا نہیں ہے، تربوا نہیں ہے، لتربو وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، لتربو ہے یہ، ویسے اس میں روم میں آتا ہے، جی واؤ لکھا ہوا ہے، مسئلہ تو الف کا ہے نا، جی جی جی، الف زائد ہے، ٹھیک ہے باقی لتربو ہے۔
ٹھیک ہے، لتربو، اور آذو الاحزاب میں اختلاف مصاحف ذکر کیا ہے اور ان دونوں کلمات میں اثبات الف پر عمل ہے۔ اعتراض ذکر کیا کہ بعض مصائف میں الف نہیں لکھا ہے، بعض میں الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک باقی ہے، عمل جو ہے وہ الف لکھنے پر ہی ہے۔ چلیں شیخین نے بنو اسرائیل اور اولو جہاں بھی آئے میں واو متطرفہ کے بعد الف کی زیادتی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ الو کے شیخین نے آخر میں جو لکھے، الو کے جو آخر میں الف زائد ہے نا، جی عام طور پر الف بنا علم ضبط میں، کہ علم رسم کے ساتھ اس کو علم ضبط کہتے ہیں نا، علم ضبط میں ایک چھوٹا گول درہ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر، اس الف کے زائدہ ہونے پر۔ جی، چلیے وہ جو صفر مستدیر شاید کہتے ہیں اس کو نا۔ ہاں وہی صفر مستطیل اور مستدیر کا مسئلہ جو ہے نا، یہ جی علم ضبط کے مسائل ہے نا یہ۔ ٹھیک ہے، چلیے شیخین نے فعل مفرد یا اس کے ہم معنی جمع ظاہر کے لام کلمہ میں واقع واو متطرفہ کے بعد الف کے زیادہ ہونے پر اتفاق کیا ہے، جیسے اشکو بثی فلا یغبو ونبلو اخبارکم لن ندعو تتلو الشیاطین، مگر ایک کلمہ ان یعفو عنہم النساء میں الف حذف کیا جاتا ہے، جیسا کہ ذو میں ہر جگہ محذوف ہے۔ بعض کاتبین مصاحف لؤلؤ لؤلؤ یہ نہیں آتا، جی جی لؤلؤ جگہ جگہ آتا ہے قرآن پاک میں، جی جی کیا ہے نا جیسے ان الذین آمنوا لؤلؤ ولباسهم فیہا حریر، لؤلؤ کئی جگہ پہ قرآن میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، جی لؤلؤ میں رفعی اور جری حالت میں الف زیادہ کرتے ہیں، اس کو امام دانی رحمہ اللہ نے مدنی مصاحف سے نقل کیا ہے۔ شیخین نے اس مسئلے پر یعنی طویل لکھنے میں وہ لؤلؤن ہے، یہ لؤلؤن ہے، لیکن الف آگے لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ عام طور پہ تو یہی ہے کہ الف کب لکھتے ہیں جب وہ دو زبریں ہوں، لیکن دو زبریں نہ بھی ہوں، دو پیشے ہوں، تب بھی الف زیادہ کر دیتے ہیں لکھنے میں۔ ٹھیک۔ چلیے شیخین نے اس مسئلے پر طویل بحث نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الحج اور سورۃ الانسان میں تمام مصاحف الف کی زیادتی پر سورۃ الانسان سے متفق مراد سورۃ الدہر ہے، ہے۔ 29 پارے میں۔ جی جی، اور سورۃ الفاطر میں مکی بصری اور شامی میں حذف الف ہے۔ سورۃ الرحمن، سورۃ الطور، سورۃ الواقعہ میں مصاحف مختلف ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سورۃ الطور اور سورۃ الواقعہ میں حذف کو اختیار کیا ہے اور سورۃ الرحمن میں دونوں کو اختیار کیا ہے، ان میں عمل حذف پر ہے۔ یعنی سورۃ الرحمن میں دونوں قول ہیں کہ اس کے آخر میں الف لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن عمل اسی پر ہے کہ الف نہ لکھا جائے۔ جی پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کلمات فرشی کلمات ہیں، مخصوص کلمات کا قاعدہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے وہ الف کی حذف میں تو قاعدہ کافی قاعدے بھی آئے تھے نا، تو مخصوص کلمات آئے تھے، زیادت میں تو قاعدہ ہے ہی نہیں۔ یہ سب یہ کلمات شمار کر لیں، ان کلمات کو پورے قرآن پاک میں زیادت کے ساتھ لکھا ہوا الف، اس میں اب واؤ کی زیادت کا مسئلہ ذرا دیکھیں، اس میں بھی کلمات ہی ہیں۔ چلیے زیادت یا کا بیان، شیخین نے تلقائی نفسی یونس و ایتائی ذی القربى النحل ومن آناء اللیل طه من وراء حجاب الشورى بأيكم نون بأيد الذاریات افإن آل عمران الانبیاء اور من نبأ الانعام میں یا کی زیادتی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ آپ دیکھنے ساری یا زیادہ ہی لکھی ہوئی ہیں نا، یہ دیکھیں جیسے وسما بنینا بھی دن میں دو یا لکھی ہیں، حالانکہ ایک یا ہے۔ ایسی صورت میں وہ جو صفر مستدیر کا جو مسئلہ ہے، وہ یہاں اوپر گول دارہ لکھ دیتے ہیں، جیسے پیچھے الف جو پڑھنے میں نہیں آتا نا، اس الف پر گول دارہ ڈال دیتے ہیں، اس سے ان تمام یاؤں پر بھی گول دارہ ڈالا ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح ہر لفظ ملئن جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، جیسے الی فرعون و ملئہ اور ملئہم ان یفتنہم، ان میں بھی شیخین نے یا کی زیادتی پر اتفاق کیا ہے۔ غازی بن قیس نے بلقاء ربہم و لقاء الآخرہ معا فی الروم میں یا کو زیادہ کیا ہے۔ شیخین نے لفظ اللائی، الاحزاب، المجادلہ، الطلاق کو الی حرف جارہ کی صورت میں لکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کی یا کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام خراز رحمہ اللہ اور امام شاطبی رحمہ اللہ کے کلام سے مترشح ہوتا ہے راز کہ جو ہیں
یہ اشارے ہیں اس کے مورد زمان کے. مورد زمان انشاءاللہ اللہ نے چاہیے کتاب ہماری ختم ہونے کے بعد ہم نے ایسے میں ایک منظومہ پڑھنا ہے. یہ تو ہم نے یہ تو کتاب شروع کی تھی نا لے کے صرف ایک اس اعتبار سے کہ ایک بنیادی تعارف کچھ پڑھ لیں اردو میں علم رسم کا. باقاعدہ ہم نے ابھی تفصیل سے باقاعدہ ان چیزوں کو پڑھنا ہے. اس کے لیے ہم نے کتاب مورد زمان کا انتخاب کیا ہوا نا، جو عربی کتاب ہے جو ہم نے اس کے بعد پڑھنی ہے. تو وہ مورد زمان جو ہے اس کی شرح ہے امام خراز کی. چلیے. امام خراز رحمہ اللہ اور امام شاطبی رحمہ اللہ کے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ تلقائی کی یا کی مانند اس کی یا بھی زائدہ ہے، کس جبکہ کی یعنی اللہ یہ اسنا وغیرہ جو کلمے ہیں اللہ جی واللہ لم یحض، تو یہ اس میں یا زائد لکھی ہوئی ہے. جی بالکل، جبکہ شیخین کے کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی یا زائدہ نہیں ہے. وہ اصل میں یہ کریں گے کہ اس میں جو حمزہ ہے وہ یا کے اوپر ڈالیں گے. تو جو حمزہ یا کے اوپر نہیں ڈالتے بلکہ یا سے پیچھے کر کے لکھتے ہیں تو پھر یا تو زائدہ ہوگی نا، پھر اس پر وہ گول دائرہ ڈال کے اس کو سائلنٹ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. چلیے. یہ بھی یا کی بھی زیادت کا آپ دیکھیں کلمات مخصوص ہیں، 10-15 کلمات ہیں ٹوٹل قرآن میں، قاعدہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے رسمیں جو ہے اصطلاحی میں کلمات خاص ہیں، ان کو لکھنے کا خاص طرز کتابت ہے، جو طرز کتابت جو ہے رسم قیاسی میں عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے. چلیے جی. زیادت واو کا بیان. شیخین نے الو اور الی جیسے بھی آئیں، اولاتی الطلاق اولائی جیسے بھی آئے، مثلا اولائی تحبونہم، اولئک علی ہدن و اولئکم اولئک کا جعلنا. قرآن میں جہاں بھی اولئک کا جی قرآن میں ویسے جہاں بھی آ جائے نا، اولئک علی ہدی من ربہم جیسے اس کی مثال ہے، وہ اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. لفظ اولئک میں لام سے پہلے واو زائد ہی ہوتا ہے نا، اولئک تو نہیں پڑھتے نا، اس کو لکھنے میں واو زائد ہی آتا ہے. ویسے جی یہ رسم قیاسی میں بھی میں بھی اس کو اولئک کو ایسے لکھتے ہیں آج کل. اصل میں وہ جی قرآن پاک کا جو رسم ہے نا اسی کے مطابق پھر عام طور پر جو کتابت کے عام قواعد ہیں ان میں بھی پھر اس کو کئی جگہ پہ اسی کو اختیار کر لیا گیا ہے. چلیے. جی اچھا. و اولئکم جعلنا میں واو کی زیادتی پر اتفاق ہے. دونوں شیخین نے سأریکم لأصلبنکم طٰہٰ والشعراء میں واو کی زیادتی پر مصاحف کے یہ اختلاف. اب لکھنے میں یہ وَلَأُوصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین لکھا ہوا قرآن میں نا، تو واو کے اوپر گول دائرہ ڈال دیتے ہیں اس کو سائلنٹ ہونے کے بتانے کے لیے کہ اس کا یہ واو پڑھنے میں نہیں آئے گا. چلیے. صحیح. امام دانی رحمہ اللہ نے سأریکم میں حالانکہ عام رسم قیاسی میں واو نہیں لکھیں گے. رسم قیاسی جو رسم کے عام لکھ رہے ہیں قاعدے ہیں اس میں جی لأصلبنکم واو لکھنے میں نہیں آتی، قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، اس کو لکھیں گے. چلیں. امام دانی رحمہ اللہ نے سأریکم میں مدنی اور اکثر عراقی مصاحف کے حوالے سے واو کی زیادتی اختیار کی ہے، جبکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے لأصلبنکم میں سورۃ اعراف کے لفظ اور مدنی مصاحف کی موافقت میں ترک واو کو اختیار کیا ہے اور اسی پر عمل ہے. یہ لأصلبنکم سورہ اعراف میں ہی آتا ہے میرا خیال ہے. جی چلیے سورہ جی. اعراف باب الحمزہ. ہاں تو آپ نحو. دیکھ لیں واو جی کی زیادہ پیچھے کوئی قاعدہ کوئی نہیں ہے. یہ 8-10 کلمات ہیں، ان کا بس مسئلہ رسم اصطلاحی میں رسم قیاسی سے مختلف ہے، وہ کلمات خاص بیان کرتی ہیں. چلیں جی. ایک منٹ. جی ابھی ہمارے جو قواعد تھے آپ دیکھیں، جو رسم اصطلاحی کے قواعد ہیں وہ 6 تھے نا ٹوٹل. جی ذرا یہ رسم اصطلاحی کے 6 بڑے قاعدے تھے نا. پہلا قاعدہ تھا حذف کا، جی دوسرا قاعدہ تھا زیادت کا. تو زیادت کا قاعدہ آپ کا ختم ہو گیا. حذف کا قاعدہ کافی لمبا تھا حالانکہ، تو لیکن زیادت کا آپ دیکھیں صرف اتنا صحیح ہے، آپ کو 10-15 منٹ میں گزر گئے. اس کے بعد 4 قاعدے مزید ہے. ایک بدل کا قاعدہ ہے، ایک حمزہ کا قاعدہ ہے، ایک فصل و وصل کا قاعدہ ہے. نمبر 6 کسی کلمے میں 2 قراتیں ہوں اور جو ہے اس کو کیسے لکھا جائے گا. تو اس میں ایک قاعدہ حمزہ بھی تو ہے نا. ابھی حمزہ کا بیان شروع ہونے لگا ہے رسم اس طرح کے جو 6 قاعدے میں سے تیسرا بڑا قاعدہ حمزہ، اب اس کو ہم شروع کرنے لگے ہیں. زیادہ جی تر قاعدہ الف واو یا ان کی زیادت کے حوالے سے مخصوص کلمات کی تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے. آئیے اب حمزہ کو بجائے دیکھتے ہیں. یہ تیسرا قاعدہ ہے جو رسم اس طرح کے 6 قاعدے ہیں ان میں سے تیسرا قاعدہ حمزہ، اس کی تفصیل شروع ہونے لگی ہے. چلیے جی. باب الحمزہ.
الحمز کا لغوی معنی دبانا اور دفع کرنا ہے، جبکہ اصطلاحی معنی حرف حمزہ کو پڑھنا ہے۔ حمزہ کو ثقیل ہونے کی بنا پر اقصی حلق سے آواز کو دبا کر ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ میں اصلاً تحقیق تو ہے۔ آواز کو دبانے سے ان کی مراد ہے جیسے فَأْوُ ہم پڑھتے ہیں، فَأْوُ تو جھٹکا پڑتا ہے نا حمزہ میں ادائیگی میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں آواز کو دباتے ہیں، شدت کی طرف اشارہ ہے۔ حمزہ کی ایک صفت ہے نا شدت، اجیدو کا خففتا، حمزہ میں جی، صفت شدت کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے حمزہ میں اصلاً تحقیق ہے جو بنو قیس اور بنو تمیم کی لغت ہے۔ بسا اوقات لغت قریش کے مطابق اس میں تسہیل، ابدال یا حذف کی صورت میں تخفیف بھی کی جاتی جو ہے۔ مختلف قراتوں میں حمزہ میں تسہیل ابدال حذف ہو جاتا ہے نا، جو روایت حفص میں وہاں تحقیق ہوتی ہے تو وہاں جیسے انذرتہم ہے تو وہاں انذرتہم تسہیل سے پڑھ لیتے ہیں، یہ ابدال کی صورت میں انذرتہم پڑھتے ہیں ورش، تو یہ جی، چلتی ہیں چیزیں قراتوں میں۔ چلیں حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی، حمزہ وصلی الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے خواہ اس پر ادوات نحویہ داخل ہوں، جیسے باللہ، یہ واللہ۔ ادوات نحویہ سے یاد ہے، حروف جارہ وغیرہ، جیسے باللہ با یمانا، یہ ادوات نحویہ کو کہتے ہیں، واللہ میں واو ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ واللہ، واللہ یا نہ ہو، جیسے اللہ اور ادخلو۔ ہاں شیخین، حالانکہ چاہیے تو یہ ہے نا کہ جب جی، باللہ یہ آئے تو پھر الف نہ لکھا جائے، پھر باللہ، لیکن الف تب بھی اللہ کا الف تب بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح جب واللہ لفظ آ جائے، واللہ ولا کل شیء قدیر، تو تب بھی جو ہے وہ الف لکھا جا رہا ہے، حالانکہ حمزہ وصلی عام طور پہ لکھا جاتا ہے تاکہ اس کو ابتدا اگر کرنی پڑے تو حمزہ وصلی کی وہاں ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابتدا آپ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہر دو صورت میں سے پہلے کوئی حرف کا اضافہ ہے کہ نہیں ہے، الف لکھا جائے گا اس کا، حمزہ وصلی اس کا۔ ٹھیک ویسے ہے، یہ ہمارے عام جو قواعد قیاسی ہیں ان میں بھی اب اسی طرح ہو گیا ہے، عام قواعد میں باللہ اگر لکھیں گے تو الف حمزہ وصلی لکھا جائے گا اس میں۔ چلیے جی، شیخین نے 5 احوال میں حمزہ وصلی کی صورت کو حذف کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نمبر 1، جب فا کلمہ میں واو یا فا کے بعد واقع ہو، جیسے وَأْتُو، فا کلمہ جو ہے وَأْتُو۔ نا گرامر میں عام طور پہ جو ہے نا، جو شروع کے اندر حمزہ آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، اور جو درمیان میں حمزہ ہے کسی کلمہ کے درمیان میں اس کو کہتے ہیں عین کلمہ، اور جو آخر میں ہے اس کو کہتے ہیں لام کلمہ۔ ٹھیک چلیے ہے، جیسے وَأْتُو، وَأْتَمِرُوا، فَأْتُوا، فَأْذَنُوا۔ جب السؤال کے مادے سے فعل حالانکہ امر، اب یہ جی، تو میں اگر آپ ادا کریں واو نہ ہو تو پھر حمزہ وصلی کا اضافہ کرنا پڑے گا نا، یہاں جی ای ہاں، تو آئے گا تو وہ حمزہ وصلی نہیں لکھتے نا یہ، حالانکہ عام طور پہ یہی ہے کہ باللہ وغیرہ میں اور واللہ وغیرہ میں اس میں لکھیں گے، ہم، لیکن عام طور پہ جو حمزہ جب شروع میں آ رہا ہو اور وہ ساکن ہو رہا ہو تو پھر حمزہ وصلی آنا چاہیے وہاں، لیکن وہ حمزہ وصلی ایسے حمزہ وصلی کو حذف ہی کرتے ہیں۔ صحیح، چلیں ٹھیک ہے۔ جب السؤال کے مادے سے فعل امر میں واو یا فا کے بعد واقع ہو، جیسے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ فَاسْأَلُوهُنَّ۔ نمبر ہاں، 3، اس کو لکھنے میں وا اس ال ہو سکتا ہے نا، واؤ کے بعد اس ال تھا نا، حمزہ وصلی گرا دی ہے نا اس کی وجہ سے، اسے فس النا میں فا 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 کے بعد الف لکھ کے سین حمزہ لام واؤ ہننا کر کے لکھتے، لیکن ان میں حمزہ وصلی گرانے پہ اتفاق ہے ان کا۔ چلیں ٹھیک۔ جب لام تعریف یا شبہ لام تعریف میں لام ابتدا یا لام جارہ کے بعد واقع ہو، جیسے وَلَلدَّارُ لِلَّذِينَ ہاں، لِلْإِيمَانِ۔ اب یہ للذین، یہ للذی اصل میں تو الذی ہے نا، اس کا حمزہ وصلی گرا دیا نا انہوں نے، جی، للذین میں یہ لی الذین تو نہیں لکھا ہوتا نا، اس الف کو گراتے ہی ہیں۔ صحیح۔ چلیے فعل میں حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے للہ اتخذتم۔ جو ہے للہ آپ دیکھ لیں، عام واللہ وغیرہ میں یا باللہ وغیرہ میں حمزہ وصلی نہیں گراتے، لیکن للہ میں حمزہ وصلی گرا دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں، یعنی لام یعنی جارہ، لام جارہ کے بعد اگر آ جائے نا لفظ اللہ، اس کا ہم جی، الف گراتے ہیں، لیکن ٹھیک، باللہ وغیرہ میں لام جارہ کے علاوہ اگر کوئی اور حرف جار آ جائے با یا اللہ تو اس میں الف گراتے ہیں، نہیں وہ الف لکھتے ہیں، لیکن للہ کا الف گرتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک۔ اب فعل ایسے میں رسم قیاسی میں بھی میں یہی جی، بتا رہا ہوں، رسم قیاسی میں بھی انہیں کو پابندی کی جا رہی ہے۔ چلیے صحیح۔
فعل میں حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے اتخذتم، اطلع، افترا، استکبرت، استغفرت۔ جب مجرور بالبا اسم میں واقع ہو جو لفظ جلالہ کی طرف مضاف ہو، جیسے بسم اللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے قل افاتخذتم الرات میں مصاحف کا اختلاف نقل کرتے ہوئے فا اور تا کے درمیان اس بات الف کو اختیار کیا ہے اور اسی پر عمل ہے۔ قل افاتخذتم، حالانکہ الف جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا، نہیں یہ بھی افاتخذتم والا، یہ افا اتخذتم کا حمزہ وصلی تھا نا، اس کو نہیں گرایا آپ دیکھنے، جی اور عمل اسی پر ہے کہ اس الف کو لکھا جائے۔ چلیے حمزہ وصلی میں تو یہی چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھ دی، جی چلیں حمزہ حمزہ قطعی کو دیکھتے ہیں۔ حمزہ قطعی۔ حمزہ قطعی کے رسم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر وہ شروع میں آئے تو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، وسط اور طرف میں اسی حرف کی صورت میں لکھا جاتا ہے جس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے یا جس کے قریب ہوتا ہے۔ مثلا اگر حمزہ کی تخفیف الف یا مثل الف سے ہو تو قیاس کا تقاضا ہے کہ اسے الف کی صورت میں لکھا جائے۔ اگر یا مثل یا مثل یا آپ سے ہو، ایک بار دوبارہ پڑھیے حمزہ قطعی سے، دوبارہ ایک دفعہ پڑھیے۔ حمزہ قطعی کے رسم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر وہ شروع میں آئے تو الف کی صورت لکھا جاتا ہے، وسط اور طرف میں اسی حرف کی صورت میں لکھا جاتا ہے جس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے یا جس کے قریب ہوتا ہے۔ مثلا اگر حمزہ کی تخفیف الف یا مثل الف سے ہو تو قیاس کا تقاضا ہے کہ اسے الف کی صورت میں لکھا جائے۔ اگر یا مثل یا سے ہو تو یا کی صورت میں لکھا جائے۔ اگر واو یا مثل واو سے ہو تو واو کی صورت میں لکھا جائے، اور اگر تخفیف بالحذف ہو تو حمزہ حذف ہوگا۔ اہل علم نے اسی امر پر تفصیلی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ کی دو اقسام ہیں، حمزہ متحرکہ اور حمزہ ساکنہ۔ ساکنہ حمزہ ساکنہ وسط اور طرف جی جی پڑھیں۔ حمزہ ساکنہ وسط اور طرف میں آتا ہے، اور ان دونوں مواقع پر اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا، یعنی فتحہ کے بعد الف کی صورت میں، کسرہ کے بعد یا کی صورت میں، اور ضمہ کے بعد واو کی صورت میں، جیسے انشأتم، اقرأ، جئتم، نبئ، لؤلؤ۔ اس قاعدے میں حمزہ وصلی متوسطہ بھی داخل ہے، جیسے ائتی، اؤتمنا۔ متحرکہ حمزہ متحرکہ کی ابتدا وسط اور طرف تینوں جگہ آتا ہے۔ ابتدا میں آنے والا حمزہ فقط الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، خواہ اس پر کوئی بھی حرکت ہو، جیسے ابصر، اخراجی، اعیذک۔ اگر حمزہ مبتدئہ پر حرف زائد داخل ہو تو بھی الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے سأصرف، فبأی، فلأمہ، بإیمان۔ جی پڑھیں۔ وصف میں آنے والا حمزہ اگر متحرک حرف کے بعد آئے اور فتح کے بعد مفتوح ہو تو الف کی صورت میں، جیسے سألو، فتحہ کے بعد مضموم ہو تو واو کی صورت میں، جیسے مؤجلاً، حرکات ثلاثہ کے بعد مکسور ہو یا کسرہ کے بعد مفتوح یا مضموم ہو تو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے یئسو، سئلت، بارئکم، فئۃ، سنقرئک۔ اگر حمزہ متوسطہ مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو، جیسے مآب، یا مضموم ہو اور اس کے بعد واو ہو، جیسے بدؤکم، رؤوس، یا مکسور ہو اور اس کے بعد یا ہو، جیسے بئیسن، تو وہ رسماً محذوف ہوتا ہے۔ حمزہ متوسطہ جی یہ رسم محذوف ہوتا ہے، جیسے رؤوس، محذوف کا مطلب ہے کہ وہ واو یا الف یا یا کی کرسی پر نہیں ہوگا پھر نا۔ چلیں صحیح۔ حمزہ متوسطہ اگر ساکن حرف کے بعد آئے تو بھی محذوف ہوتا ہے، جیسے یسأمون، سوءۃ اخیہ، نساءکم۔ یہ یس امون میں آپ یہ نہ سمجھے گا یا کے اوپر لکھا ہوا ہے، اگر یا کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو ایک دندہ ہوتا ہے درمیان میں سین کا کے بعد، اس دندے پر لکھا ہوتا ہے، یا پر نہیں لکھا گیا۔ اس میں یس امون کتابت میں حمزہ شامل نہیں ہے رسم میں،
وہ بغیر دندے کے اوپر لکھا ہوا ہے بس یسعمون. چلیں. مگر جب الف کے بعد مکسور واقع ہو تو یا کی صورت میں جیسے قائمتو، اور مضموم واقع ہو تو واو کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے ہا امو. ہا مقرأ کتابی ہے. جی. چلیے. طرف میں آنے والا حمزہ اگر طرف میں متحرک آنے والا حمزہ سے مراد ہے جو آخر کلمے کے آخر میں حمزہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ متطرفہ. اچھا، چلیے. طرف میں آنے والا حمزہ اگر متحرک حرف کے بعد واقع ہو تو ماقبل حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے بدأ، قرئ، یستہزئ. حمزہ متطرفہ اگر ساکن کے بعد آئے تو محذوف ہوتا ہے جیسے ملء، المرء، شیء، سوء، قروء. عربی اور مصاحف عثمانیہ میں مذکورہ کلمات قیاس کے مطابق ہیں جبکہ بعض کلمات اس قیاس سے مستثنی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل یہ ہے. اوپر جو ہے نا قاعدے لکھے ہیں نا یہ عام طور پہ قیاسی قاعدے ہیں. حمزہ لکھا کیسے جائے گا تو کہتے ہیں عام طور پر قیاسی طریقے پر ہی مصحف عثمانی میں حمزہ کو لکھا گیا ہے. البتہ بعض کلمات جو ہے وہ رسم قیاسی سے اس میں مختلف ہیں. بس اب ان کی تفصیل شروع ہونے لگی. ہمارا اصل موضوع یہ ہے ایسا کو بتاؤں اس سے پہلے جو موضوع تھا نا سارا یہ انہوں نے رسم قیاسی کے قاعدوں میں حمزہ وصلی کیسے لکھا جاتا ہے عام طور پر اور حمزہ قطعی کیسے لکھا جاتا ہے. حمزہ قطعی کب جو ہے وہ محذوف الشکل ہوتا ہے کب وہ الف پر ہوتا ہے کب یا پر ہوتا ہے کب واو پر ہوتا ہے. اس کے لیے رسم قیاسی کے قاعدے بیان کیے ہیں. اب آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ وہ کلمات جو قیاس سے ہٹ کر رسم اصطلاحی میں جو ہے مختلف لکھے گئے ہیں ان کی بات کرنے لگے ہیں. چلیے. جی. حمزہ ساکنہ متوسطہ کے قاعدے سے خارج کلمات وری یا مریم. اہل علم نے اس کو ایک یا کے ساتھ لکھا ہے اور اجتماع مثلین کی کراہت کی وجہ سے حمزہ کی صورت کو حذف کر دیا ہے. تو وی تو اوی. تو اچھا. وی کلمہ ہے تو وی اور تو وی ہی. جی. تو اوی اور تو اوی ہی ان دونوں کلمات کو ایک واو کے ساتھ لکھا گیا ہے. الرؤیا مضموم الرا اس کو حمزہ کی صورت میں واو کے حذف کے ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ را کے ساتھ اشتباہ نہ ہو کیونکہ قدیم خط میں را اور واو دونوں کی شکل ایک جیسی ہے. فَدَّارَأْتُمْ اس کلمے کو دال اور را کے بعد حذف الف سے لکھا گیا ہے. امتلأتی. حالانکہ عام قاعدے کے مطابق فداراتم کو لکھنا چاہیے تھا نا اقرا جیسے لکھا جاتا ہے. اقرا میں حمزہ الف پہ لکھا جاتا ہے نا تو جی جی فداراتم میں حمزہ الف کے بغیر لکھا ہوا محذوف الشکل ہے حمزہ اور یہ رسم قیاسی کے قاعدے سے مختلف چیز ہے یہ. ٹھیک. چلیں. امتلأتی اطمأننتم یہ دونوں کلمات اکثر عراقی اور مدنی مصاحف میں حذف الف سے مکتوب ہیں. اخطأنا البقرہ امام ابو داود سے بحذف الف منقول ہے جبکہ مذکورہ تینوں کلمات میں اثبات الف پر عمل ہے. امام ابو داود رحمہ اللہ سے استأجرہ استأجرت و یستأذن جیسے بھی آئے فَإِذَا استأذنون یستأخرون یا تا کے ساتھ جیسے بھی آئے سوائے سورۃ الاعراف والے کلمہ کے. المستأخرین اور مستأنسین میں حذف الف منقول ہے اور اسی پر عمل ہے. حالانکہ المستاخرین اور مستانسین میں آپ دیکھیں نا اس کو حالانکہ عام طور پر الف کے ساتھ لکھنا چاہیے جیسے اقرا میں لکھتے ہیں. جی المستاخرین اصل میں نا یہ جو چیزیں ہیں نا جب ہم طلبہ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کاپی پینسل سامنے رکھ لیتے ہیں اور ان کو لکھ کے باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے لکھا جائے گا. اب یہاں چونکہ آپ کو پڑھا رہے ہیں آن لائن تو یہ چیزیں میں آپ کو ظاہر لکھ کے نہیں بتا سکتا لیکن آپ کے ذہن میں خود بخود تصور آنا چاہیے. المستاخرین کو الف کے ساتھ لکھنا چاہیے نا عام رسمی قیاسی کے قاعدے کے تحت لیکن جی. المستاخرین کو ایسے لکھتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے. چلیں. حمزہ ساکنہ متطرفہ کے قاعدے سے خارج کلمات حی ویحیی ومکر السیئ المکر السیئ. مذکورہ چاروں کلمات کا حمزہ بعض مصاحف میں اجتماع مثلین سے بچنے کے لیے الف کی صورت میں لکھا گیا ہے جبکہ امام دانی رحمہ اللہ نے ان کی کتابت بالالف کا انکار کیا ہے. امام سخاوی رحمہ اللہ امام دانی رحمہ اللہ کا تعقب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے شامی مصاحف میں ان کلمات کو الف کے ساتھ مکتوب دیکھا ہے. ان کی تائید امام ابن الجزری کے مشاہدے سے بھی ہوتی ہے لیکن ان چاروں میں یا کے ساتھ لکھنے پر عمل ہے.
لکھا ایسے جاتا ہے جیسے آپ کے سمجھ چارہ لکھے ہوئے نا، حی یہاں پر ہی حمزہ لکھا ہوا ہے نا، اور جی وہی جی حی میں حمزہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور جی مکر سیئی میں بھی یا کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، المکر سیئی میں بھی یا پر ہی لکھا گیا ہے. ہم، لیکن یہ ہے کہ یہ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض مصاحف میں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا تھا کہ یہ حمزہ جو ہے الف کے اوپر الف لکھا ہوا ہے، جی لیکن بہرحال اس کا عمل اسی پر ہے جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں یا پر لکھنے پر ہی. چلیے. حمزہ متحرکہ کے متوسطہ بعد الحرکت کے قاعدے سے خارج کلمات اطمأنوا، لأملأن، اشمئزت. شیخین نے ان عام کلمات میں نہیں، عام قاعدے کے مطابق اس کو کیسے لکھنا چاہیے؟ حمزہ متحرکہ متوسطہ بعد الحرکت کے خارج کے پیچھے بھی آپ قاعدہ پڑھ کے آئیں گے، کیسے لکھتے ہیں اس کو ذرا دیکھیں پیچھے، یہ دیکھیں، یہ پچھلے صفحہ 99 کو ذرا کھولیں تو آیا ہوا نا کہ وسط میں آنے والا حمزہ اگر متحرک حرف کے بعد آئے اور فتح کے بعد مفتوح ہو تو الف کس میں لکھتے ہیں؟ جیسے سألو، جیسے سألو تو سألوا الف کے جی ساتھ لکھتے ہیں. اور فتح کے بعد اگر ضمہ ہو، ہم، فتح کے بعد مضموم ہو، فتح کے بعد جی مضموم ہو تو واو کی صورت میں لکھیں گے، فتح کے بعد مضموم ہو، یہ نہیں دیکھیں نا معجلہ میں حمزہ مفتوح اور اس سے پہلے ضمہ ہے، یعنی ضمہ کے بعد اگر حمزہ لکھا جائے نا تو وہ حمزہ ہم، واو کے اوپر لکھا جاتا ہے نا. جی اور آگے کیا لکھا تھا؟ حرکات ثلاثہ کے بعد مکسور ہو تو، حرکات ثلاثہ کے بعد مکسور ہو یا کسرہ کے بعد مفتوح یا مضموم ہو تو یا کے صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے یئیسو، سئیلت، بارئکم فی اچھا اب یہ قاعدہ تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ صفحہ میں 99 پہ قاعدہ لکھا ہوا ہے. اس جی قاعدے سے اب استثناء کیا ہوا ہے؟ حمزہ متحرکہ متوسطہ بعد الحرکہ کے قاعدے اطمئنو کیسے لکھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اطمأنوا. واو کی یہ شکل میں، کیوں کیونکہ پیش ہے نہیں؟ بعد میں. اطمئنو، اطمئنو تو سآلو کے قاعدے کے مطابق ہی ہے، سآلو میں ایسے لکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حمزہ مفتوحہ کے بعد اگر مضموم ہو تو واو کی شکل میں، یہاں پیچھے کہا ہے، حمزہ مفتوحہ کے بعد اگر واو ہو، لیکن سألو ایسا ہی لکھا ہوا ہے. چلیے بارے دیکھتے ہیں. اچھا، حمزہ متحرکہ متوسطہ بعد الحرکہ کے قاعدے سے خارج کلمات اطمئنو، لاملا، انا اور اشمئزت. چلیں، شیخین کلمات میں اکثر عراقی اور مدنی مصاحف کے حوالے سے حذف الف پر نقل کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، پڑھیے جی. لیکن ان میں عمل اثبات الف پر ہے. اطفأها اللہ. اصل میں امام بات یہ ہے کہ یہ جو استثناء ہے نا وہ اگر الف کے اس بات کے ساتھ لکھا ہے تو یہ تو قاعدے کے مطابق ہی ہو گیا نا. اگر وہ جو شیخین نے اکثر عراقی اور مدنی مصاحف کے حوالے سے حذف نقل کیا تو وہ قاعدے کے خلاف تھا نا، لیکن عمل جو ہے جس بات پر ہے وہ اس کے مطابق، وہ قاعدے کے مطابق ہی ہو گئے ہیں کلمے. چلیے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ بعض مصاحف میں حذف الف کے ساتھ مکتوب ہے لیکن عمل اثبات الف پر ہے. جب اس بات الف کے ساتھ لکھا تو یہ قاعدے کے مطابق ہی ہو گیا، قیاس کے مطابق ہی ہو گیا، لیکن اگر یہ حذف کے ساتھ لکھا جاتا تو پھر یہ خلاف قاعدہ ہوتا. چلیں. سیئات کلمہ کی جمع. سیئات. ہاں. اجتماع مثلین کی وجہ سے حمزہ کی صورت کو حذف کر دیا گیا ہے اور جمع مؤنث کے الفات میں غیر قیاسی طور پر بطور عوض الف کو ثابت کیا گیا ہے. ارائیت حمزہ استفہام کے بعد جیسے بھی آئے. اس کو بعض مصاحف میں را کے بعد حذف الف سے لکھا گیا ہے تاکہ دونوں قراءات کے پڑھے جانے کا احتمال باقی رہے اور اسی حرف پر ارائیتا کی قرأت ہے نا ورش کی، ارائیتا ٹھیک. کی اس کی بات کر رہے ہیں کہ دوسرے حمزہ کے بعد جو یا ہے نا اس کو لکھا جاتا ہے. اس کو بعض مصاحف میں را کے بعد حذف الف سے لکھا گیا ہے، جیسے ارائیتا. نہیں، وہ ارائیتا والی قرأت کی بات نہیں کر رہے، ارائیتا کی قرأت کی بات کر رہے ہیں. اس میں ورش کی اس کی کسائی کی قرأت ہے نا، ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، وہ پڑھتا ہی نہیں نا درمیان الف، تو ارائیتا کی طرح لکھا جاتا ہے. اس کو ارائیتا، حالانکہ قاعدے کے مطابق کیسے لکھا جانا چاہیے ارائیتا کو؟ یہ دوسرے حمزہ کو الف کے اوپر لکھا جانا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں یہ دوسرا حمزہ الف کے بغیر معذوف الشکل لکھا جاتا ہے خلاف قاعدہ. اور یہ دوسری قرأت جو کسائی وغیرہ کی قرأت ہے نا، ارائیت الذی ینہی، اس کو واضح کرنے کے لیے ایسے لکھا جاتا پڑھوں آگے. ہے. پڑھیے پڑھیے. حمزہ متحرکہ متطرفہ بعد الحرکت کے قاعدے سے خارج کلمات یبدأ جہاں بھی آئے. تفتأ یوسف،
يتفيأ النحل، أتوكأ لا تظمأ طه، ويدرأ النور، ما يعبأ الفرقان، الملأ مؤمنون۔ پہلا الملأ انی، الملأ افتونی، اور الملأ ایکم، ثلاثة فی النحل، نبأ الذین ساتھی فنگر نے یا الملا جی یکم تینوں جگہ پر سورہ حال میں جی تینوں، نبأ الذین ابراہیم تغابن، نبأ الخصم، نبأ عظیم، معا فی صاد۔ نبأ عظیم، قل هو نبأ عظیم ہے نا. جی جی، نبأ جی ہاں۔ مذکورہ کلمات کا حمزہ جمیع مصاحف میں واو کی صورت میں لکھا گیا ہے، یونشأ فی الحلیتی الزخرف اور ینبأ القیامہ۔ شیخین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کلمات بھی حمزہ بصورت واو لکھے گئے ہیں، جبکہ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کلمات بعض مصاحف میں قیاس کے مطابق مکتوب ہیں، لیکن عمل فی یونشا آج کے مطابق کیسے لکھا جانا چاہیے اس کو؟ یونشا کو حمزہ کو الف پہ لکھا جانا چاہیے واو کے بجائے. جی یہ جی جو صفحہ نمبر 99 پہ لکھا ہوا نا قاعدہ، اس کے مطابق حمزہ الف پر ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، لیکن عمل شیخین کی نص یعنی حمزہ بصورت واو پر ہے۔ من نبئی الانعام، اس کا حمزہ یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جبکہ النشر میں مذکور ہے کہ یہ یا زائدہ ہے اور حمزہ کی صورت الف ہے، اور اسی پر عمل ہے۔ حمزہ ٹھیک ہے. متحرکہ آپ کا متوسطہ، کیا خیال ہے؟ ایک منٹ ٹھہریے، ہم نے تقریباً 5 صفحے پڑھ لیے ہیں اور یہ بات جو ہے چلیں ابھی 2 ورقے رہتے ہیں، پڑھ لیں 2 ورقے تاکہ ختم ہو جائے. یہ جو ہے حمزہ قطعی کے بارے میں جو بھی استثنائی مسئلہ ہے پڑھ لیتے ہیں، میرے خیال میں ٹائم ابھی ہے، 2 ورقے ہیں یہ ختم کر لیں تاکہ آج تیسرا قاعدہ جو ہے حمزہ والا بھی یہ بھی ختم ہو جائے. پڑھ لیں کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا بتائیے؟ پڑھ لیتے ہیں میرے پڑھ خیال ہے. لیتے ہیں جی، پڑھ جی چلیے لیتے ہیں۔ حمزہ متحرکہ متوسطہ بعد الالف کے قاعدے سے خارج کلمات، اولیاؤہم، اولیاؤہم الطاغوت البقرہ، اولیاؤہم من الانس الانعام، نحن اولیاؤکم فصلت، الی اولیائہم الانعام، الی اولیائکم الاحزاب۔ مذکورہ کلمات کا حمزہ اکثر عراقی مصاحف میں صورت کے بغیر ہے، جبکہ دیگر مصاحف کی مانند چند عراقی مصاحف میں بھی صورت کے ساتھ مکتوب ہے۔ ان اولیاؤہ الانفال، چند عراقی السلام مصاحف علیکم میں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ ذرا ٹھہریے جی، ایک منٹ. جبکہ جی دیگر مصاحف کی مانند اکثر عراقی مصاحف میں صورت کے ساتھ مرسوم ہے۔ امام ابو داود نے مذکورہ 6 کلمات میں مکتوب بالصورہ کو اختیار کیا ہے اور اسی پر عمل ہے۔ جزاؤہ یوسف، غازی کے نزدیک بلا صورت، جبکہ دیگر کے نزدیک بس صورت مکتوب ہے، اور مکتوب بس صورت پر ہی عمل ہے۔ یعنی حمزہ جی حمزہ بھی صورت وہ ہوتا ہے جو حمزہ الف واو یا یا پر ہو، اور ٹھیک، بدون صورت وہ ہوتا ہے جو حمزہ محذوف شکل ہو. تو جزاؤ جو ہے یہ کس پہ لکھیں گے حمزہ؟ جزاؤ کا واو پر۔ واو پر نا، واو پر نا، تو حمزہ بھی صورت ہی ہوا نا. چلیے جی، حمزہ متحرکہ متطرفہ بعد الالف کے قاعدے سے خارج کلمات، فیکم شرکاء الانعام، ام لہم شرکاء الشورى، اموالنا ما نشاء ہود، فقال الضعفاء ابراہیم، شفعاء روم، وما دعاء مؤمن، لہو البلاء الصافات، بلاء مبین الدخان، براء الممتحنہ، جزاء الظالمین، انما جزاء، سورہ معاہدہ کے پہلے دونوں، وجزاء سیئۃ الشورى۔ مذکورہ تمام کلمات کا حمزہ بالاتفاق واو کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح فقال الضعفاء مؤمن، حالانکہ ویسے عام قاعدے کے مطابق حمزہ بدون صورت لکھنا چاہیے نا. جزاؤ کیسے لکھتے ہیں عام کلمے میں کہ الف کے بعد جو ہے بس حمزہ لکھا ہو اور واو نہ لکھا ہو ساتھ اس کے، جی لیکن قرآن پاک میں سارے حمزہ واو کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. چلیے. اسی اور طرح فقال، جی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ وہ قرأت حمزہ جو ہے نا ان میں وقفاً جو ہے جزاو، یہ واو، یعنی بعض قراتوں کی موافقت کی وجہ سے اس کلمے کو حمزہ کو واو پہ لکھا گیا ہے. چلیے. اسی طرح فقال الضعفاء مؤمن اور جزاء الظالمین الحشر
کا حمزہ بھی واو کی صورت میں لکھا جاتا ہے، مگر امام دانی رحمہ اللہ کے کلام سے ان میں اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔ جزاء من چلیے تزکا علماء الشعراء العلماء یہ اندازہ ہوتا ہے علم رسم کو پڑھنے سے کہ جس بندے نے قراتیں نہ پڑھی ہو نا، مختلف یہ قراتیں اشرا، بے شمار جی چیزیں قراتوں کی وجہ سے رسم کی، کیونکہ قرات کے ثبوت کی بنیاد ہے نا کہ وہ قرات رسم عثمانی کے مطابق ہو، تو رسم عثمانی میں کئی چیزوں کو جو اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ قراتوں کی موافقت کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ کلمہ عام قیاسی قواعد کے مطابق لکھا جائے حمزہ وہاں، تو وہ دوسری کئی قراتیں جو دوسری متواتر قراتیں وہ جاری نہیں ہوتی وہاں پہ۔ جیسے صحیح یہ علماء کا مسئلہ ہے، العلماء عام طر علماء جو ہے، یہ ہم جب اس میں قیاسی میں لکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ الف کے بعد حمزہ بے شکل لکھا جاتا ہے، لیکن جی یہ ہے کہ یہ العلماء وغیرہ میں اخبارہ کہلاتے ہیں وقفاً، وہ العلماء واو کے ساتھ بھی وقف کرنے کی کہلاتے ہیں۔ اس کو قرات اشرا صغرا میں کورا میں کہتے ہیں نا باب الوقفی الحمز۔ امام ہشام اور امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں تخفیف رسمی اور تخفیف قیاسی، یہ بقایا بڑی لمبی بات ہے قراءات میں۔ تو تخفیف رسمی ان کی یہ ہوتی ہے کہ رسم الخط کے مطابق حمزہ کو جو ہے وہ بدل دیا جائے، حمزہ اگر واو پر ہے تو واو سے بدل دیں، حمزہ الف یا پر ہے تو یا سے بدل دیں، الف پر ہے تو حمزہ کو الف سے بدل دیں۔ یہ باقاعدہ جو ہے نا قراءات کے اندر کثرت سے اس کی وجوہات موجود ہیں ان چیزوں کی کہ اس کو ایسے کیوں لکھا گیا ہے۔ چلیے جی صحیح۔ ان کلمات کا حمزہ بعض عراقی مصاحف میں بصورت واو مکتوب ہے۔ جزاء المحسنین الزمر، ابناء اللہ مائدہ، ان دونوں کلمات کا حمزہ بعض مصاحف میں بصورت واو مرسوم ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے 8 مقامات میں اسی کو ترجیح دی ہے اور اسی پر عمل ہے۔ تلقائی نفسی یونس و ایتائی ذی القربى النحل ومن آناء اللیل طٰہٰ من وراء الشورى میں ایک قول کے مطابق یا حمزہ کی صورت ہے۔ اسی طرح بلقاء ربہم اور ولقاء الآخرہ اور یا حمزہ کی صورت ہے، مطلب ہے کہ حمزہ یا کے اوپر لکھا ہوا، مطلب یہ ہے جی حمزہ یا کے اوپر لکھا ہوا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، غازی بن قیس کے مطابق حمزہ بصورت یا مرسوم ہے۔ یہ ان دونوں اس میں یہ کلمات میں بلقاء ربہم اور ولقاء الآخرہ، حالانکہ جی ولقاء الآخرہ میں یعنی جو کتابت میں لکھا ہوا ہے یا پر حمزہ نہیں لکھا ہوا نا، حمزہ تو یا کے بغیر جیسے حمزہ کی عام شکل ہوتی ہے یعنی بے شکل، حمزہ واو یا کے بغیر لکھا ہوا ہے، لیکن غازی بن قیس کی ایک روایت کے مطابق حمزہ یا کے صورت میں مرسوم ہے۔ جی۔ چلیے حمزہ متحرکہ کے بعد ساکن غیر الالف کے قاعدے سے خارج کلمات۔ النشأۃ بالاتفاق بصورت الف مرسوم ہے۔ اب یسألون حالانکہ الاسلام جی۔ جی جی پڑھیے، چلے بعض پڑھیں، ٹھیک ہے۔ مصاحف بعض مصاحف میں بصورت الف مرسوم ہے اور اسی پر عمل ہے۔ موئلا حالانکہ بالاتفاق حالانکہ عام قاعدوں کے مطابق یس الون جو ہے، یس الون حمزہ الف پر ہونا چاہیے، یس الون ہمارے رسم قیاسی کے قاعدوں میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس سورۃ العذاب میں کلمہ یس الون حمزہ الف پر نہیں لکھا گیا۔ صحیح۔ موئلا بالاتفاق بصورت یا مرسوم ہے۔ السوء ان تبوء لتنوء لیسوء، امام حمزہ اور اصحابہ کی قراءات پر یہ کلمات اصحابہ جو نہیں، امام حمزہ و اصحابہ، اچھا حمزہ امام حمزہ اور ان کے جو آگے راوی وغیرہ نا، اصحاب اس پر خلف اور خلاد ہیں ان کے جو نیچے جی راوی ہیں، تو ان کی قراتوں پر نا جی اچھا، ان یہ کلمات قراءات پر یہ کلمات جمیع مصاحف میں بصورت الف مرسوم ہیں۔ جی حکمن حمزہ مبتدئہ کے قاعدے سے خارج کلمات۔ یبن امہ طٰہٰ، اس کو واو کے ساتھ لکھا گیا ہے، یبن امہ، جو لفظ ابن کے نون اور یا ندائیہ محذوف الالف کے ساتھ متصل ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو شامی مصحف میں الف کے ساتھ مکتوب دیکھا ہے، جبکہ عمل پہلے پر ہے۔ لیکن واو یوم کے ساتھ لکھیں گے، یبن جی امہ، یہ شامی مصحف میں امام سخاوی کہتے ہیں میں نے اس کو الف کے ساتھ لکھا ہے، یبن امہ حمزہ الف کو لکھا ہوا تھا، لیکن عمل واو پر لکھنے پر ہی ہے۔ چلیے یوم اذن اور حین اذن، ان کلمات میں حمزہ کو بصورت یا لکھا گیا ہے جو اپنے ماقبل کلمہ سے متصل ہیں۔ اُنبئکم آل عمران، الف کے بعد واو کے ساتھ مرسوم ہے۔
أئنكم الأنعام النمل ثاني العنكبوت فصلت أئن لنا الشعراء أئنا لمخرجون النمل أئنا لمخرجون جی لمخرجون. چلیے لمخرجون ٹھیک ہے. أئنا لتاركو الصافات أإذا متنا الواقعة. ان کلمات میں حمزہ کو الف کے بعد بصورت یا لکھا جاتا ہے. أئن ذکرتم یاسین أئفکن الصافات. یہ کلمات عراقی مصاحف میں الف کے بعد بصورت یا مرسوم ہیں اور اسی پر عمل ہے. أفإن مات آل عمران أفإن مت الانبیاء. ایک قول کے مطابق ان کلمات کا الف زائدہ ہے اور یا حمزہ کی صورت ہے. سأریکم الأعراف. یعنی ان کے مطابق یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ افامتم عام طور پہ حمزہ الف کے نیچے لکھا جاتا ہے نا، تو بعضوں کے مطابق حمزہ یا کے اوپر لکھا جائے گا، الف زیادہ ہوگا. یعنی اگر حمزہ الف کے نیچے لکھی گئی تو یا زیادہ ہے، اور اگر حمزہ یا پر لکھا گیا تو پھر الف زیادہ ہے. کوئی ایک تو زیادہ ہوگا نا. جی جی بالکل. چلیں. اچھا، ایک قول کے مطابق ان کلمات کا الف زائدہ ہے اور یا حمزہ کی صورت ہے. سأریکم الأعراف الانبیاء ولأصلبنکم طه الشعراء. ایک قول کے مطابق ان کا الف زائدہ یعنی ہے اور یہ جو کلمے دو آئے ہیں نا، سأریکم اور لأصلبنکم، دو صورتیں ہیں. اگر حمزہ کو واو پر لکھا جائے گا تو پھر الف زیادہ ہوگا، اور اگر حمزہ الف پر لکھا جائے گا تو پھر واو زیادہ ہوگا. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا. صحیح. یہ تو اس کا طریقہ ضبط کیا ہے، تو یہ اس کے مطابق بحث بن رہی ہے. چلیں. اچھا، ایک قول کے ہاؤلائی، یہ کلمہ واو کے مرسوم ہے جو ہائے تنبیہ محذوفہ واو کے ساتھ مرسوم ہے، یعنی واو پر حمزہ لکھا ہے نا. ہا جی او یہ جو حمزہ ہے واو کا لام سے پہلے، یہ واو جی پر جی لکھا ہوا نا. جی ٹھیک ہے. محذوفۃ الالف تخفیفاً کے ساتھ متصل ہے. لئن لئلا، ان دونوں کا حمزہ بصورت یا مرسوم ہے اور یا لام کے ساتھ متصل ہے. الآن، جہاں بھی آئے، اس کو بالاتفاق حذف الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، مگر سورۃ الجن والے کلمہ کو بعض مصاحف میں الف کے ساتھ لکھا گیا ہے اور اسی پر عمل ہے. یہ دیکھیں نا، الف سے لکھنے کی یہ شکل ہے، دیکھیں نا، ایک منٹ ہے، الف سے لکھنے کی شکل یہ بنے گی. دیکھیں یہ دیکھیں، عام تو پتہ سے لکھا جاتا ہے 1081 میں. یہ دیکھیں ذرا، جیسے میں نے آپ کے گروپ میں لکھ کے بھیجا ہے، عام تو پیسے لکھنا چاہیے. سورۃ الجن میں تو الف کے ساتھ لکھا ہے. آپ کھولیں سورۃ الجن کا کلمہ، ذرا تھوڑا سا جائزہ بھی لے لیتے ہیں. سورۃ الجن 29 پارے کے اس کو ذرا کھولیں، اس کلمے کو، سورۃ الجن کے کلمے کا ذرا بھیجیں تصویریاں. تو جلدی کر لیں کیونکہ ہمارے پاس ایک سفر رہتا ہے، ابھی ٹائم 2-3 منٹ رہ گئے صرف. سورۃ الجن سے کوئی بندہ بھیجے ذرا مثال اس کی. وہاں ایسے لکھا ہوا آنا جیسے میں نے لکھا ہے، ورنہ عام تو برس میں آتے جو بھیج رہے آپ میں سے جلدی کر لیں، ٹائم نہیں ہے. لیں جی، اس میں آنا ایسے لکھا نا جیسے میں نے لکھ کے دکھایا آپ کو، ورنہ عام طور پہ آنا ایسا نہیں لکھتا. عام طور پہ ویسا لکھا جاتا ہے جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے. چلیے پڑھیے جی. جی. اچھا، ایک قول کے مطابق الف زائدہ ہے، حمزہ کی صورت یا ہے. بآیاتنا، جن کے نزدیک با کے بعد الف اور الف کے بعد دو یاؤں سے لکھا گیا ہے، ان کے نزدیک اگر الف کو زائدہ تسلیم کیا جائے تو یا حمزہ کی صورت ہوگی. انذرتہم. یعنی اس میں دیکھیں نا، آئی دن میں دو یا تھی نا، پیچھے زائد تھی. اگر حمزہ کو یا پر لکھ دیں تو یا پھر الف زیادہ ہو جائے گا، پھر حمزہ زیادہ، پھر یا زیادہ نہیں ہوگی. اگر حمزہ کو الف پر لکھیں گے تو ایک یا زیادہ ہوگی، اور اگر حمزہ کو یا پر لکھیں گے پھر الف زیادہ ہوگا. صحیح. یہ تو اس میں علم ضبط جو ہے نا، یہ علم رسم کے ساتھ عام طور پہ اس لیے لکھا جاتا ہے. علم ضبط ایک مستقل علم ہے نا، اس کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، رسم کیا ہے اور ضبط کیا ہے. تو ضبط اس کا کیسے کرنا ہے حمزہ کا، جیسے کریں تو اس کے مطابق نکلے گا، یا الف زیادہ بنے گا یا زیادہ بنے گی. چلیے. انذرتہم، اَأَلِدُ، اَإِلَٰهُ، اَأُلْقِيَ وغیرہ. آمنتم، آلِہَتُنَا، ان کلمات کو ایک الف کے ساتھ لکھا گیا ہے جو حمزہ استفہام. عام قاعدے کے مطابق دو تو کلمے لکھنا چاہیے. انذرتوں میں دو الف لکھ کے دونوں پر حمزہ ڈالنا چاہیے. علیدو میں بھی دو الف لکھ کے دونوں الفوں پر حمزہ ڈالنا چاہیے. قاعدہ تو یہی ہے، لیکن عام قاعدے رسم قیاسی کے خلاف اس کو پہلے حمزہ کو بے شکل لکھا گیا، دوسرے حمزہ کو الف لکھا گیا. چلیے. ٹھیک.
جو حمزہ استفہام کی صورت ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ الف دوسرے حمزہ کی صورت ہے اور اسی پر عمل ہے۔ نوٹ: متکئین مستہزئون بدؤکم کے باب میں اگر حمزہ کو صورت دی جائے تو اجتماع مثلین ہو جاتا ہے، حمزہ کو لہٰذا صورت دیجیے کا مطلب وہی ہے کہ اس کو حمزہ کو واو پر لکھیں آپ مثلا. چلیں جی. صحیح، لہٰذا شیخین نے اس میں حمزہ کی صورت کے حذف پر اتفاق کیا ہے اور اسی پر عمل ہے۔ آمینین، آمین، آخذین، الآمرون، آخرون، آخرین، آیات اور المنشآت کے باب میں جہاں جمع سالم میں حمزہ الف سے پہلے واقع ہے تمام مصاحف میں حمزہ کی صورت محذوف ہے۔ جی اسی طرح آمنو، جی، جی آباءکم، آسن، آنفن کا حمزہ بھی محذوف الصورہ ہے مگر المنشآت میں ایک قول کے مطابق اس کے برعکس ثابت ہے۔ بناءً اور اس کے مشابہ تمام کلمات جن کے آخر میں الف کے بعد حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہو تمام مصاحف میں ایک الف کے ساتھ مرسوم ہے۔ شیخین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ مکتوب الف پہلا ہوگا۔ خطأً اور اس کے مشابہ کلمات جن کے آخر میں غیر الف کے بعد حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہو اس کو بھی ایک الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور راجح بات یہ ہے کہ وہ تنوین کا الف ہوگا۔ وَنَأَ، رَأَ، یہ دونوں کلمات تمام میں ایک الف کے ساتھ مرسوم ہیں۔ مختار رائے یہ ہے کہ حمزہ کی صورت محذوف ہے اور موجودہ الف غیر قیاسی طور پر یا سے بدل کر آیا ہے اور اس سے دو کلمات ما رأى اور لقد رأى النجم مستثنی ہیں، یہ قیاس پر باقی ہیں۔ تراءى الجمعان، اس کو ایک الف کے ساتھ کس کلمے میں کیسے لکھا جائے گا؟ چلیں جی 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 اس کو ایک الف کے ساتھ لکھا الجمعین قاعدے کے مطابق تراء کو موسیٰ کی طرح جو ہے نا تراء کے بعد تراء کو موسیٰ کی طرح یا کے ساتھ لکھنا چاہیے، تراء موسیٰ کی طرح ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو لکھا کیسے گیا جی بتائیے؟ اس کو حمزہ کے اوپر ہے، حمزہ مفتوحہ ہے یہاں پہ تراء اور آگے الف ہے اس پہ وہ صفر ہے۔ آگے پڑھے نا کیا کہہ رہے کہتے ہیں اس کو ایک الف سے لکھا گیا ہے۔ امام ابو داؤد کا نزدیک قیاس کیا ہے کہ وہ الف یا سے بدل کر آیا ہے، وہ تراء تھا نا اصل کلمہ تراء، تو وہ یا جو ہے وہ الف سے بدل گئی تو اس کو پھر تراء لکھ دیا انہوں نے۔ ٹھیک، اور باب تفاعل کے الف کے حذف پر پہلے ہی تنبیہ گزر چکی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جتنی ان کے بارے میں وضاحت کی اسی جگہ وضاحت کرنا جو ہے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال یہ آپ کا جو ہے نا 3 قاعدے اس کو اب پورے ہو گئے ہیں۔ پہلے باب الحذف ہم نے پچھلے لیکچر تک ختم کر لیا تھا۔ آج ہمیں جو 6 تخفیفیں رسم استرائی کے 6 قاعدے تھے، ہم سے 2 قاعدے پڑھ لیے۔ ایک باب الزیادہ پڑھ لیا، باب الزیادہ نسبتاً آسان ہے اور سب کچھ کلمات کی تفصیل ہے۔ باب الحمزہ جو ہے نا یہ ذرا نسبتاً تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں گیا کہ اصل میں یہ باب الحمزہ پڑھنے کے لیے آپ کو علم الضبط پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی ایک تو علم رسم ہے نا، تو ایک علم الضبط و شکل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا علوم القرآن 4 ہیں بڑے، ایک علم الرسم ہے، ایک علم الضبط ہے، اور ایک علم جو ہے وہ علم وقف ہے، اور چوتھا علم الفواصل ہے۔ تو یہ باب الحمزہ کا جو قاعدہ ہے نا علم الرسم کے اندر، رسم اصطلاحی کے قاعدوں میں، اس حمزہ کو لکھنا کیسے ہوتا ہے اس کا بہت بڑا تعلق علم الضبط سے ہے۔ جس شخص نے علم الضبط نہیں پڑھا ہوا نا اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، اور عام طور پہ جس نے علم الضبط پڑھا ہوا ہے اس کے لیے اس کو بھی سمجھانے کے سامنے کافی رکھ کے ایک ایک چیز کو واضح کرنا پڑے گا۔ تو میں نے اس کو جلدی سے اس لیے آپ کو پڑھا دیا، ویسے اگر علم الضبط آپ نے پڑھا ہوتا نا، یا میں آپ کو علم الضبط پڑھا رہا ہوتا تو پھر باب الحمزہ اس کے بعد پڑھاتا تو یہ ہم کئی لیکچروں میں اس کو پڑھتے، لیکن بہرحال جیسے بھی ہوا اس کو ہم نے ایک طرح سے مرور اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس وقت جو ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اب ہمارے پاس جو ہے نا 3 قاعدے رہ گئے ہیں، وہ مختصر قاعدے ہی ہیں۔ ان میں سے ایک باب البدل جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ اب پڑھیں گے آئندہ لیکچر میں۔ اس کے بعد پھر قطع و وصل کا قاعدہ ہے دوسرا، اور تیسرا ہے کہ جو مختلف قراتوں کے اعتبار سے جو ہے نا رسم 2 اختیار کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ 3 لیکچروں میں، یہ 2 لیکچر میں اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔